علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری آرزوئیں اور تمنائیں پوری ہو جائیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ جس بندے کے پاس مال زیادہ ہے وہ اپنی مرضی کے ہر کام کو کر لیتا ہے، تو انسان مال کمانے کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگ جاتا ہے، خود بھی کمانے میں اور اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پہ لگا دیتا ہے۔ بزنس مین ہے تو اولاد کو بھی بزنس میں ساتھ لگا لیتا ہے، فیکٹری اونر ہے تو اپنی اولاد کو بھی فیکٹری چلانے میں لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو وہی مضامین پڑھاتا ہے جن سے بعد میں وہ اچھی جاب کر سکیں اور مال کما سکیں۔ گھر کے ہر فرد کو مال کمانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ گھر کی عورتوں کو بھی ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ضرورت پڑنے پہ وہ بھی جاب کر سکیں اور پیسہ کما سکیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانا گویا بندے کا مقصد بن جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ پیسہ زیادہ ہونے سے انسان کی آرزوئیں پوری نہیں ہوتی۔ پیسے سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا، دوائیں تو خرید سکتا ہے، صحت تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان اچھے کپڑے تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے انسان دوسرے کی خوشامد کو تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتا۔ تو پیسے سے ہر چیز تو نہیں خریدی جا سکتی، اسی لیے جن کے پاس پیسہ جتنا زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا پریشان زیادہ ہوتے ہیں۔ پیسہ آتا ہے تو اپنے ساتھ وبال بھی لے کے آتا ہے، کبھی اولاد نافرمان، کبھی بیوی نافرمان، کبھی صحت کی مشکلات، کبھی اور اسی قسم کے مسائل، اور پھر دل بے چین رہتا ہے۔ چنانچہ پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی نے مجھے ایک ڈاکومنٹ پرنٹ کر کے دی کہ دنیا کے 22-23 وہ بندے جو سب سے زیادہ امیر سمجھے جاتے تھے، جو بلینر تھے، ملینر کی بات نہیں ہے، بلینر تھے، ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو میں پڑھ کے حیران ہوا کہ ان 22-23 میں سے کوئی 18-20 نے تو خودکشی کی، سارے کے سارے ڈپریشن کے مریض۔ ان کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا، ان کے ساتھ پاگلوں والا جو ہے نا وہ معاملہ کیا گیا۔ میں حیران تھا کہ ان لوگوں کے پاس مال و دولت کے اتنے خزانے ہیں، پھر کیوں پریشان ہیں؟ تو لکھا ہوا تھا کہ ان کے دل میں سکون نہیں تھا، پریشانی تھی۔ تو جو دنیا کے سب سے امیر لوگ ہوں ان کے دلوں میں اگر یہ پریشانی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سکون مال و دولت سے خریدنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ سکون حاصل کرنے کی نیت سے ہر وہ کام کرتے پھرتے ہیں جو انسان کو بے سکون بناتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نیکی کی زندگی گزارنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ آپ اگر غور کریں تو دنیا میں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں۔ پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، ہوا سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، مٹی سے نفع لینے کے طریقے اور ہیں، جدا جدا طریقے ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔
اللہ کے خزانوں سے فائدہ لینے والے بن جائیں، وہ طریقے کون سے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر یہ بات سمجھائی کہ لوگوں، اگر تم میرے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے تم بن جاؤ گے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو نقصان پانے والے بنو گے۔ فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، کہ جس بندے نے میرے حکم کی فرما برداری کی، اللہ نے اس کے لیے عزت اور وقار کو لکھ دیا۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور جس نے میرے حکم کی مخالفت کی، اللہ نے اس کے لیے صغار، چھوٹا پن اور ذلت کو لکھ دیا ہے۔ تو دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا ایک ہی راستہ ہے، جس راستے پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور انہوں نے ہمیں اس راستے پہ چلنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آج دنیا ٹھوکریں کھا رہی ہے، کوششیں میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد مال دولت سمیٹنے کے باوجود پھر پریشان ہے۔ آپ جس بندے سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو وہی بندہ پریشان نظر آئے گا، اور پریشانیاں بتانی شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی شان کے پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، آپ سنتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں۔ اتنی لمبی حکایتیں ہوتی ہیں کہ بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ جس سے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری نیک مرادیں پوری ہوں، اور ہمیں دنیا میں عزت ملے، لوگوں سے محبت ملے، وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ وہ طریقہ نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو برکتوں کے دروازے کھل سکتے ہیں، مگر ان کو ہمارے گناہوں نے روکا ہوا ہے۔ ہم لوگ ایک کمرے میں تھے، گرمی تھی، ایک بچہ بار بار بٹن بند کر دیتا تھا پنکھے کا، تو گرمی اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہم حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو مجھے اس دن خیال آیا کہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے عزت اور رزق کے دروازوں کو بنایا ہے، ہم ان گناہوں کے ذریعے سے اس کے آف بٹن کو دبا دیتے ہیں اور وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور بجائے رزق میں انسان کو سکون ملنے کے الٹا پریشانی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری یاد سے آنکھ چرائے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اچھا، روزی کو تنگ کرنے کا کیا معنی؟ کہ پریشان ہی ہوگا روزی کی طرف سے۔ آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، یہ الٹا اور پریشان ہوتے ہیں۔ کیا؟ وہ جی 2 کنٹینر وہاں بھیجے تھے، وہ رک گئے، 1 کنٹینر یہاں بھیجنا تھا، رک گیا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا۔ ان کے پیسے پھنسے ہی رہتے ہیں، فلاں نے اتنے پیسے دینے تھے وہ دے نہیں رہا، تو پریشان ہی ہوتے ہیں پیسے کے پیچھے۔ اور کئی مرتبہ ایکسپینشن کے چکر میں شیطان ڈال دیتا ہے۔ اچھی بلی فیکٹری تھی، چلا رہے تھے، مزے کی زندگی گزار رہے تھے، ذہن میں خیال آیا ہم اس کی کیپیسٹی کو بڑھا لیں۔ اب کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کبھی تو بینک سے لون لیا، کبھی لوگوں سے لون لیے۔ اب وہ لون ایسا ہوتا ہے کہ اس کو واپس پے نہیں کر سکتے تو پریشان۔ تو پریشانی پریشانی، پیسہ ہے لیکن ساتھ پریشانی بھی ہے۔
پھر آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جی کہ لیکوڈیٹی نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے پریشانی زیادہ ہو گئی ہے۔ پیسہ ہوتا ہے بینکوں میں ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے کاغذوں میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ان کے نہیں ہوتا۔ بس ان کی فیکٹریوں کی کیپیسٹیز بڑھتی جاتی ہیں اور وہ پریشان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس طرح سے ہر وقت پریشان۔ وہ طریقہ جس سے کہ انسان کو دنیا میں عزت ملے، سکون ملے، محبت ملے، وہ نیکی کا راستہ ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے نیکی کے راستے کو اپنایا، اللہ نے ان کے قدموں میں دنیا کو لا کے ڈال دیا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک سال میں 365 کپڑے بدلتے تھے، جوڑے بدلتے تھے۔ ایک بندے نے کہا ہوا تھا، حضرت میں آپ کو روزانہ ایک نیا سوٹ سلوا کے دوں گا، آپ وہ پہن کے درس دیا کرنا۔ تو حضرت روزانہ نیا سوٹ پہن کے درس دیتے تھے، پرانے سوٹ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، ہے کوئی ایسا بزنس مین، کوئی امیر آدمی جو یہ بتائے کہ جی میں سال کے 365 سوٹ نئے بدلتا ہوں؟ بڑے سے بڑے امیر آدمی بھی 1 درجن 2 درجن کپڑے بدل لیں گے، وہی دھو دھو کے پہنتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ امیر کہلاتے ہیں، وزیر کہلاتے ہیں۔ اور جن کو ہم فقیر کہتے ہیں، اللہ ان کو سال میں 365 سوٹ نئے بدلواتا ہے۔ یہ جو ہے نا مسلح کی بادشاہی، یہ عجیب نعمت ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان دیکھنے میں فقیر ہوتا ہے لیکن حقیقت کا امیر وہی ہوتا ہے، وہ دلوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو جسموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ والے یہ انسانوں کے دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اصل حکومت تو ان کی ہوتی ہے، اور وہ ان کو نیکی کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، جو بچہ ماں باپ کی بات مانتا ہو، پڑھائی شوق سے کرتا ہو، ماں باپ کی عزتوں کا سبب بنتا ہو، تو ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ بچہ کبھی فرمائش کرے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو ماں باپ آدھی بات سنتے ہی اس کی بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور جو بچہ ضدی ہو، بہانے باز ہو، کام چور ہو، ماں باپ کے دل دکھائے، وہ اگر کہتا بھی رہے کہ مجھے فلاں چاہیے تو ماں باپ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اس کی مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ اور جو انسان گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے، وہ پھر ہاتھ اٹھا کے جتنا مرضی دعائیں مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنا انسنا کر دیتے ہیں۔ تو جس نے نیکی کی اور نیکی کی زندگی کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ ہدیہ پیش کیا۔ حضرت کی عادت تھی کہ اگر کوئی بندہ سنت کی نیت سے ہدیہ پیش کرتا تھا تو لے لیتے تھے، اور اگر کوئی ان کو غریب سمجھ کے ہدیہ پیش کرتا تھا پھر نہیں لیتے تھے۔ استغنا تھا طبیعت کے اندر۔ اس نے کوئی بات ایسی کر دی کہ جس سے یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے محتاج ہیں اور فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، اور میں ان کو یہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، میں آپ کا ہدیہ نہیں لوں گا۔ وہ بڑی محنت کرتا رہا، حضرت نے نہ کر دی۔ واپس
گھر جانے لگا تو اللہ کی شان کہ جب وہ جوتوں والی جگہ پر پہنچا دروازے کے قریب، اس نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کے جوتے پڑے ہوئے دیکھے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو ہدیہ لے کے آیا ہوں، حضرت قبول نہیں کرتے تو کیا کروں؟ اس نے وہ جو پیسے تھے چاندی کے سکے وہ حضرت کے جوتے کے اندر ڈال دیے۔ حضرت تھوڑی دیر کے بعد جب گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے جوتے پہننے لگے تو پتہ چلا کہ جوتوں کے اندر تو پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ نکالے تو یہ وہی پیسے تھے جو بندہ ہدیہ دیتا تھا، اور حضرت نے اس کو نہ کر دی تھی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ دیکھو، جو دنیا کو ٹھوکر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں یوں لا کے ڈال دیتے ہیں، اس کے جوتوں میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا کبھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کو اپنا مقصود بنائیں گے تو یہ دنیا خود بخود ہمارے پیچھے آتی جائے گی۔ اس لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ انسان نیکی کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو سنوارتے ہیں، اس کے کاموں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت عزت ڈال دیتے ہیں۔ یہ زندگی کو اچھا گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔